اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد لأہل الحمد وولی والدال علیہ والمجازی بہ والمثیب عنہ حمدا یزید ولا یبید ولا ينفد جل جلالہ وعظم سلطان وتعالی مکان وتقدست اسماء واتصلت آلاء فهو كما وصف نفسه إلها واحدا أحدا صمدا لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد ثم الصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين مولانا ومولى الثقلين محبوب رب المغربين والمشرقين أبي الزهراء محمد وآله الطيبين الطاهرين المعصومين المنتجبين واللعنة الدائمة على أعدائهم أجمعين من يوم عداوتهم إلى يوم الدين أما بعد فقد قال الإمام العسكري عليه الصلاة والسلام علامات المؤمن خمس صلاة 51 وزيارة 40 والتختم باليمين وتعفير الجبين والجهر ببسم الله الرحمن الرحيم. ناظرین کرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. ہمارا آج کا یہ پروگرام کے موضوع سخن از اربعین تا ظہور امام منتظر عجل اللہ تعالی فرجہ الشریف. میں نے جس حدیث مبارکہ کی تلاوت کا شرف حاصل کیا ہے عنوان سخن قرار دیا ہے. امام حسن عسکری علیہ الصلاۃ والسلام ارشاد فرما رہے ہیں کہ مومن کی علامت 5 ہے. مومن کو پہچانا جائے، مومن کو پرکھا جائے، اس کی نشانیاں 5 امام نے بیان کی. پہلی علامت کہ روز و شب میں ملا کر 51 رکعت نماز مومن پڑھتا ہو. یعنی کوئی بندہ اگر 51 رکعت نماز فرائض و نوافل کے ساتھ وہ روز و شب میں انجام دیتا ہے تو وہ مومن ہے. یعنی ایک علامت ایمان اس میں پائی جا رہی. دوسری علامت جو سب سے اہم علامت بیان کی گئی ہے وہ زیارت 40. یعنی زیارت 40 کا مطلب کیا ہے؟ یعنی امام حسین علیہ الصلاۃ والسلام کی زیارت کرے 40 کے روز. یعنی روز 40 20 صفر المظفر کو وہ امام حسین علیہ الصلاۃ والسلام کی زیارت کو آئے. یہ علامت ایمان میں سے. تیسری علامت ایمان کی وہ داہنے ہاتھ میں انگوٹھی پہننا، یعنی عقیق، فیروزہ یا یاقوت کی انگوٹھی پہننا، یہ علامت ایمان میں سے. اس کے بعد چوتھی نشانی کا پیشانی کو سجدے کی حالت میں زمین پر رکھنا، یہ علامت ایمان میں سے. اور 5ویں علامت والجہر بسم اللہ الرحمن الرحیم، یعنی بلند آواز سے بسم اللہ الرحمن الرحیم کی تلاوت کرنا، یہ علامت ایمان میں سے. ناظرین کرام، ان 5 علامتوں میں سے ایک اہم علامت کی جسے زیارت 40 کہا جاتا ہے. زیارت 40 ہے کیا؟ کب سے شروع ہوئی؟ روز 40 20 صفر المظفر سن 61 ہجری کو جب سرحائے شہداء کی واپسی ہوئی شام سے، اور خود امام سید الساجدین امام زین العابدین علیہ الصلاۃ والسلام اپنے اہل حرم کے ساتھ جب واپس کربلا کی طرف روانہ ہوئے تو سرحائے شہداء کو اپنے ساتھ لے کر امام کربلا تک آئے اور سروں کو لاشوں کے ساتھ دفن کر دیا. لاشوں سے ملا کر، جسموں سے ملا کر سر کو قبر میں امام نے دفن کیا. 20 صفر المظفر کی وہ تاریخ ہے. اختلاف ہے، بعض افراد کہتے ہیں کہ اسی سال رہائی ہوئی، بعض کہتے ہیں سال بھر کے بعد. الغرض مؤکدات میں سے یہ ہے کہ زیادہ تر افراد کا یہ کہنا ہے کہ 20 صفر المظفر کو اہل حرم کی واپسی کربلا کی طرف ہوئی سرحائے شہداء کے ساتھ. سب سے پہلا زائر صحابی رسول جو اہل بیت کی معرفت کو اپنے دل میں رکھے ہوئے زیارت پہ آیا، اس کا نام تاریخ جابر ابن عبداللہ انصاری بتاتی. جابر ابن عبداللہ انصاری ہر مسلمان واقف ہے کہ صحابی جلیل ہے، من الثقات، یعنی ایک صاحب وثیقہ اور ایک ثقہ صحابی ہیں رسول اسلام کے، کہ بہت سی روایات اور احادیث ان کے ذریعے سے مسلمانوں تک پہنچی ہے اور ہم تک پہنچی ہے. جناب جابر
پہلے زائر ہیں اربعین کے روز امام حسین صلوات والسلام کی زیارت کرنے والے۔ عزاداروں، ناظرین کرام، اگر ملاحظہ کرنا ہے اس منظر کو تو پس منظر کو دیکھنا پڑے گا۔ یہ زیارت اربعین، اگر ہم اس کی اہمیت کو سمجھیں، اگر ہم اس زیارت کی عظمت کو سمجھیں تو ہمیں عصر عاشور، روز عاشور کا وہ واقعہ یاد کرنا پڑے گا، اس منظر کو اپنے ذہن میں لانا پڑے گا کہ جب روز عاشور تاریخ نے اس کربناک منظر کو دکھایا، وہ المناک منظر کہ جسے کوئی دل تحمل نہیں کر سکتا، کوئی انسانیت برداشت نہیں کر سکتی، یعنی تمام شہادتوں کے بعد، تمام مصیبتوں کے بعد جب 11 محرم کی صبح نمودار ہوئی اور جب ایک اور کربناک منظر سامنے آیا کہ اہل حرم کو جنازے کے سامنے سے سرہائے، جہاں شہداء کے لاشیں پڑے ہوئے تھے، کیسے لاشیں؟ بے گورو کفن، یعنی اریاں لاشیں، کفن میسر نہیں، دفن نہیں ہو سکی لاشیں، زمین پر یوں ہی پڑی ہوئی لاشیں تھیں، اور اسی اثنا میں اہل حرم کو گزارا جا رہا ہے۔ ایک جوان بیٹا ہے کہ جس نے جیسے ہی اپنے بابا کے جنازے کو دیکھا تو آنکھوں میں آنسو، دل میں حسرت و عالم یہ ہے کہ چہرے کا رنگ متغیر ہو رہا ہے، یعنی ایسا لگتا ہے کہ روح قفس عنصری سے پرواز کر جائے گی، روح مفارقت کر جائے گی کہ اسی اثنا میں جو محافظ دین و شریعت تھی، جو محافظ حکمت و امامت تھی، کہ جو ام المصائب عقیلہ زینب جسے کہا جاتا ہے، اس کی آواز آئی، میرے لال سید سجاد غم نہ کرو۔ میں نے اپنے نانا سے سنا ہے، میں نے اپنے بابا کو یہ فرماتے ہوئے سنا ہے کہ یہاں قبریں آباد ہوں گی، یہاں تعمیرات ہوں گی، دور دراز سے زائرین تمہارے بابا کی زیارت کے لیے آئیں گے۔ یعنی ایسے عالم میں، اس کربناک اور اس مصیبت کے عالم میں اگر امامت کو کسی نے سکون فراہم کیا ہے تو وہ جناب زینب سلام اللہ علیہا کی ذات ہے۔ اس لہجہ حیدری کا اثر یہ تھا، یہ لسان زینبی کا اثر تھا کہ جس نے متوجہ کیا کہ گویا نگاہ جناب زینب یہ دیکھ رہی ہیں کہ یہ کربلا جہاں آج لاشیں بکھری ہوئی ہیں، کل کربلا آباد ہوگی، قبریں ہوں گی، یہ روضے ہوں گے، گنبد ہوں گے، اور یہی نہیں بلکہ کربلا میں تعمیرات کا سلسلہ ایسا ہوگا کہ یہ تعمیرات روز بروز بڑھتی رہے گی۔ اور عزاداروں، ناظرین کرام، یہی وجہ ہے کہ کربلا میں جب بھی کوئی زائر آتا ہے تو تعمیراتی کام ہمیشہ جو ہے وہ اپنے منزل کمال تک رہتا ہے، کچھ نہ کچھ تعمیراتی کام کربلا میں ہوتے رہتے ہیں۔ علماء بیان کرتے ہیں، خود صاحب خصائص حسینیہ کہتے ہیں کہ یہ جناب زینب سلام اللہ علیہا کی دعا کا اثر تھا کہ آج بھی کربلا میں تعمیراتی کام جاری ہے۔ اسی کے ساتھ ساتھ یہاں پر قبریں آباد ہوں گی۔ آج روضہ امام حسین، روضہ شہدائے کربلا تمام عام و خاص کی نظر کا مرکز بنا ہوا ہے۔ اور اگر ہم اس نقطے پر توجہ دیں کہ خدا کی قسم یہی جناب زینب کے لہجے کی تاثیر ہے، یہی جناب زینب کی دعا کا اثر ہے کہ آج زیارت اس عروج تک پہنچ گئی ہے کہ تمام عالم سے، تمام کائنات کے گوشے گوشے اور کنار سے زائرین امام حسین صلوات والسلام کی زیارت کے لیے کربلا میں آتے ہیں۔ یعنی اس زینب کبریٰ کی نظر بصارت و بصیرت تھی کہ جو دیکھ رہی تھی کہ میرے بھائی کی زیارت کے لیے تمام عالم سے لوگ دور دراز کا سفر کر کے زیارت کے لیے آئیں گے۔ یوں تو زیارت حسین علیہ الصلوۃ والسلام کی بہت تاکید کی گئی ہے، لیکن یہ لہجہ زینبی کا اثر تھا کہ جس زیارت اربعین کی ابتدا ایک صحابی رسول سے ہوئی تھی، آج اس زیارت اربعین کا عالم یہ ہے کہ جسے زیارت ملیونیہ کہا جاتا ہے، کہ جس میں 20 ملین، 30 ملین، 40 ملین کی تعداد تک بیان کی گئی۔ کہاں سے آتے ہیں یہ افراد؟ آخر وہ خطۂ ارض، وہ خطۂ کربلا کی جغرافیائی اعتبار سے جو اتنی وسعت کا حامل نہیں ہے، جس میں اتنی تعداد نہیں آ سکتی، یہ کربلا کی تاثیر معنوی ہے، یہ کربلا کی وسعت معنوی ہے کہ جو تمام زوار کو اپنے اندر سمیٹے ہوئے ہے۔ یہ ایک مقناطیسی طاقت ہے کہ جو ہر ایک کو اپنی طرف کھینچ رہی ہے، دنیا کے دور دراز علاقے سے زائرین کو اپنی طرف بلا رہی ہے۔ آج دنیا انگشت بدندان ہے، دنیا حیران ہے
کہ کائنات کا سب سے بڑا اجتماع اس چھوٹے سے خطۂ ارض پر، کائنات کا ہر انسان یہاں پر آ کر یکجا ہو رہا ہے، یعنی ایک جم غفیر ہے۔ عزادارو، ناظرین کرام، ایسا نہیں ہے کہ پابندیاں نہیں لگیں، ایسا نہیں ہے کہ اس زیارت کو روکا نہیں گیا، لیکن تخت و تاج مٹتے رہے، زیارت پر کوئی حرف نہیں آ سکا۔ طاغوت نظام صدام آیا چلا گیا، طاغوت آئے چلے گئے مٹ گئے، آج ان کی قبروں کا نام و نشان نہیں ہے، لیکن زیارت اربعین، زیارت سید الشہداء آج بھی اپنے اس آب و تاب کے ساتھ باقی ہے۔ جیلن بعد جیلن، نسلن بعد نسلن، انشاءاللہ یہ زیارت اپنے پائے کمال تک پہنچے گی، اپنے عروج تک پہنچے گی۔ یعنی دن بدن یہ کثرت بڑھتی جا رہی ہے، یہ تعداد بڑھتی جا رہی ہے کہ تخت و تاج مٹ گئے، ظالم حکمران کا خاتمہ ہو گیا، مگر عزاداروں کی کثرت نہیں رکی، زائرین کا ہجوم نہیں رکا۔ اور خود یہی نہیں، علماء کون ہیں ان کے بانی؟ علماء ہیں، علماء کا بے شمار علماء اعلام کا قتل ہوا، انہیں شہید کیا گیا، مگر زیارت نہ رک سکی۔ خود زائرین کو قتل کیا گیا، لیکن زیارت نہ رک سکی۔ کیوں؟ اس لیے کہ زیارت کا محتمم کون ہے؟ یہ زیارت منشأ الہی ہے، یہ زیارت تاثیر لسان زینبی ہے کہ جسے نہ کوئی انسان مٹا سکتا ہے، نہ جسے کوئی انسان جو ہے رد و بدل کر سکتا ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ منشأ الہی یہ ہے کہ حسین کی زیارت باقی رہے۔ اور آج بھی یہ زیارت اربعین آج کے اس پرآشوب ماحول میں سال ڈیڑھ سال کے عرصے میں پوری کائنات اس وبا میں، اس وائرس میں مبتلا ہے، ہر ایک پریشان ہے۔ تجارتیں بند ہو گئیں، مراکز عبادات مغلق ہو گئے، یعنی نفسا نفسی کا عالم، بھائی بھائی سے دور، ماں بیٹے سے دور۔ لیکن اللہ اکبر، تاریخ نے ایک منظر اور دکھایا گزشتہ سال بھی اربعین میں، جہاں تمام مراکز عبادت بند ہو گئے، لیکن جب زیارت اربعین کی نوبت آئی تو اسی طریقے سے ازدحام، وہی عزاداروں کی کثرت، وہی عروج، وہی اشتیاق۔ نہ کوئی وبا کا خطرہ، نہ کوئی خوف ہے، نہ کوئی خطر ہے، نہ کوئی وائرس کا خوف ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ ایک مقناطیسی طاقت ہے جو تمام عزادار کو اپنی طرف بلا رہی ہے۔ اب ایسے میں نہ وائرس کا خطرہ ہے، نہ ہی کوئی وبا کا خطرہ ہے۔ اور الحمدللہ پچھلے سال کی جو نشاندہی کی گئی کہ کوئی ایک بھی اس میں مبتلا نہیں ملا زائرین میں، یہ ایک معنوی طاقت ہے کہ جو عزادار کو محفوظ کیے ہوئے۔ انشاءاللہ اس سال بھی مومنین کی دعاؤں سے زیارت نہیں رکے گی۔ کیوں؟ اس لیے کہ انسان مخلوق کے بس کی بات نہیں ہے کہ خالق جس کے ذکر کو بلند کرے، مخلوق اس کے ذکر کو روک سکے، یہ مخلوق کے بس کی بات نہیں ہے۔ اس لیے کہ منشأ الہی ہے کہ ذکر حسین بلند ہو۔ اور عزیزو، یہ زیارت اربعین بالخصوص مشی، یعنی خود پیدل امام حسین صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت کرنا بہت زیادہ ثواب کا حامل ہے۔ میرے پاس وقت نہیں ہے کہ میں تمام روایات کو آپ کے سامنے گزارش کر سکوں۔ بے شمار روایات طرق کثیر سے، الگ الگ متعدد طرق سے روایت میں وارد ہوا ہے کہ زیارت امام حسین صلی اللہ علیہ وسلم کی ترغیب دلائی گئی۔ خود پاپیادہ زیارت، جسے مشی کہا جاتا ہے، یعنی پیدل چلنا، امام حسین صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت، پیدل زیارت کرنا، اس کی ایک خاص جو ہے وہ اہمیت ہے اور عظمت ہے۔ جناب حضرت امام صادق علیہ الصلوۃ والسلام سے مروی ہے کہ امام فرماتے ہیں، اپنے صحابی سے کہتے ہیں کہ من اتا من یخرج من خرج من بیتہ، کہ جو شخص اپنے گھر سے نکلے اس حالت میں، من خرج من بیتہ یرید زیارت الحسین ابن علی ابن ابی طالب، کہ جو امام حسین صلی اللہ علیہ وسلم کیا کہ زیارت کے قصد سے اپنے گھر سے نکل رہا ہے، اس ارادے سے نکل رہا ہے۔ وَإِن كَانَ مَاشِيًا، اگر وہ پاپیادہ یعنی پیدل زیارت کے لیے نکل رہا ہے، تو کتنا خوبصورت جملہ ہے کہ امام فرماتے ہیں کہ اس عالم میں ان كَانَ مَاشِيًا، اگر وہ پیدل زیارت کے لیے نکل رہا اپنے گھر سے، تو كَتَبَ اللَّهُ لَهُ بِكُلِّ خُطْوَةٍ، اللہ اس کے ہر قدم کے بدلے میں، جو قدم وہ رکھ رہا ہے زیارت کے لیے، اس کے بدلے میں اللہ کیا لکھ رہا ہے؟ حسنتاً، ایک نیکی، وحتیٰ بہا عنہ سیئہ،
اور اسی ایک قدم کے ذریعے جو اٹھا رہا ہے اور اس زیارت میں پیدل جو مسافت طے کر رہا ہے، ہر قدم کے بدلے میں ایک گناہ اس کے نام اعمال سے محو کر دے رہا ہے، مٹا دے رہا ہے۔ یہ ایک روایت۔ کم سے کم جو ثواب ہے زیارت کا، پیدل کرنا، مشی کا ثواب ہے، وہ ہر قدم کے بدلے میں ایک نیکی، ہر قدم کے بدلے میں ایک گناہ کا مٹایا جانا، ایک درجات کا بلند ہونا، اور بعض روایات میں ہے کہ گویا ایک عتق رقبہ، یعنی ایک غلام اس نے، اور ایسا غلام کی جو جناب اسماعیل نبی اللہ کی ذریت میں سے ہو، اولاد میں سے ہو، اس غلام کو گویا اس نے آزاد کیا ہے۔ یہ ہر قدم کے بدلے کا ثواب، قدم کے عوض میں۔ دوسری روایت حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام سے یہ بھی روایت مروی ہے کہ جس میں امام علیہ السلام ارشاد فرماتے ہیں، کامل الزیارات میں پہلی روایت بھی موجود ہے، اور یہ دوسری روایت جو بیان کرنے جا رہے ہیں وہ بھی آپ کو کامل الزیارات میں تفصیل کے ساتھ مل جائے گی۔ امام فرماتے ہیں کہ من عطا قبر الحسین علیہ السلام، کہ جو شخص بھی امام حسین صلی اللہ علیہ وسلم کی قبر کی زیارت کے لیے آئے، ماشین، پیدل، پاپیادہ زیارت کے لیے، کتب اللہ لہو بکل خطوۃ، اللہ اس کے ہر قدم کے بدلے میں لکھے گا، جو قدم وہ آگے بڑھا رہا ہے، پیدل جو قدم بڑھا رہا ہے زیارت کی راہ میں، ہر قدم کے بدلے میں اللہ لکھے گا کیا؟ الفا حسنہ۔ اللہ اکبر۔ پہلی روایت میں ایک نیکی، اس روایت میں کامل الزیارات کی روایت ہے کہ 1000 نیکیاں اس کے نام اعمال میں ہر ایک قدم کے عوض میں اللہ لکھے گا۔ یہی روایت مکمل نہیں ہوئی، اس کے بعد کہا وَمَحَا عَنْهُ الف سیئہ، کہ ہر قدم کے عوض میں اس کے نام اعمال سے 1000 برائیاں اللہ مٹا دے گا، 1000 برائیوں کو اللہ محو کر دے گا۔ روایت تمام نہیں ہوئی۔ وَرَفَعَ لَهُ الف درجہ، اور ہر ایک قدم کے بدلے میں اللہ 1000 درجات کا اضافہ کرے گا، یعنی جنت میں اس کے 1000 درجات کو بلند کر دے گا۔ اللہ اکبر۔ اللہ ہم سب کو، تمام ناظرین کو، تمام محبین کو، تمام عزاداران کو اللہ پروردگار امام حسین صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت سے مشرف فرما، پروردگار اسباب فراہم کر کے تمام مومنین دور دراز سے امام حسین صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت کو آ سکے۔ یعنی اتنا ثواب ہے، خدا کی قسم انسان متحیر ہے، شمار نہیں کر سکتا۔ ہر قدم کے عوض 1000 نیکیاں، ہر قدم کے عوض 1000 برائیاں نام اعمال سے مٹا دی جائیں گی، ہر قدم کے عوض 1000 درجات جنت میں بلند ہوں گے۔ بعض تعبیرات میں کہ گویا ہر قدم کے عوض ایک غلام وہ راہ خدا میں آزاد کرتا ہے۔ اب اس کے بعد یہ پیدل زیارت کی، یعنی مشی کی اتنی تاکید کی گئی ہے، اتنی زیادہ ثواب کی حامل ہے یہ مشی، یعنی پیدل زیارت کرنا، کوئی بھی زیارت ہو۔ لیکن آج کے دور میں الحمدللہ مشی 40 کے عنوان سے یہ ایک شاعر میں سے ہو گئی، یعنی ایک شیعوں کا شعار ہو گیا ہے کہ یوم 40، روز 40 کو یہ مشی پیدل امام حسین صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت کے لیے جانا، امام حسین صلی اللہ علیہ وسلم کی قبر کی طرف قدم بڑھانا، یہ ایک شاعر بن چکا ہے، یہ ایک خاص شیعوں کا وتیرہ اور شعیرہ بن چکا ہے۔ تمام عالم، تمام کائنات اس کی طرف متوجہ ہے۔ اور خدا کی قسم ایک عجیب منظر ہے، نجف سے کربلا، یہ زائرین کا ہجوم، یہ ایک ٹھاٹھے مارتا ہوا سمندر گویا کہ صدائے لبیک یا حسین سکون و اطمینان کے ساتھ دل میں انتظار منتظر لیے ہوئے، اور لبوں پر اللہم عجل لولیک الفرج کی صدا، اور یہ لبیک یا حسین کے سائے میں یہ زائرین کا بڑھتا ہوا قدم۔ ذرا منظر دیکھیں آپ کہ تمام جو ایک حکومت تشکیل پا رہی ہے، جو ایک ماحول بن رہا ہے، صرف عزادار، صرف محبین، صرف خدام، یعنی اگر ہم روز 40 اس زیارت 40 کے ذریعے سے اگر ہم سمجھنا چاہے تو اس حکومت عدل کا اندازہ کر سکتے ہیں، اس امام عصر عجل اللہ تعالی فرجہ الشریف کی حقیقی حکومت کی اگر عکاسی ہم دیکھ سکتے ہیں دنیا میں تو اس زیارت 40 کے توسط سے۔ کیوں؟ اس لیے کہ یہ جم غفیر، تمام عزادار، نماز کا وقت ہوا، نماز، عبادات
کے ساتھ ساتھ انتظار منتظر اللہم عجل ولیک الفرج، اور اسی کے ساتھ ساتھ صدائے لبیک، یعنی اس صدائے لبیک یا حسین کے سائے میں ہم اس صدائے یا لفرات الحسین کو محسوس کر سکتے ہیں کہ جو امام کے ظہور کے بعد امام اور اصحاب امام کی زبان پر وہ صدا جاری ہوگی۔ یہ ایک منظر ہے، اور خود اگر آپ دیکھیں کہ اس اربعین نے پوری کائنات کو امام حسین صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف راغب کر دیا۔ تمام عالم بشریت آج اس زیارت اربعین کی وجہ سے متوجہ ہے امام حسین سے، یعنی نام حسین، ذکر حسین، زیارت حسین نے ہر ایک کو اپنی طرف متوجہ کر دیا ہے۔ اور یہی وجہ ہے شاید کہ جب آپ تاریخ میں ملاحظہ کریں کہ امام زمانہ جل اللہ تعالیٰ فرجہ الشریف جب ظہور فرمائیں گے تو امام کا جو شیوا ہوگا، امام کا جو صدا ہوگی، امام کا جو آواز ہوگی اور ندا ہوگی، وہ پہلی ندا امام کیا کہیں گے؟ الا یا اہل العالم انا الامام القائم، الا یا اہل العالم انا الصمصام المنتقم، الا یا اہل العالم ان جدی الحسین قتلوہ عطشانا۔ اے عالم، اے دنیا والوں، متوجہ ہو جاؤ کہ میں ہی امام قائم، میں ہی منتقم ہوں، میں ہوں خون حسین کا بدلہ لینے والا، میں ہوں۔ اس کے بعد امام کا عجیب جملہ ہے کہ میرے جد حسین کو پیاسا ذبح کر دیا۔ الا یا اہل العالم ان جدی الحسین طرحوہ عریانا، یعنی بلا لباس ان کے لاشے کو زمین پر ڈال دیا گیا۔ اے دنیا والوں، میرے جد کو اسی طریقے سے دنیا میں جو سلوک کیا گیا کہ گھوڑوں کی ٹاپوں سے پامال کیا، یعنی انسان متوجہ ہے اس نام حسین سے، گویا امام یہ جو مومنین کے دل میں یہ حرارت ہے، حرارت حسین، محبت حسین، اس کے ذریعے، اور غیر مومنین چونکہ نام حسین سے آشنا ہے تمام بشریت ہے، لہٰذا امام حسین صلی اللہ علیہ وسلم کے نام کے ذریعے سے تمام عالم بشریت کو اپنی طرف متوجہ کریں گے، اور لوگ چونکہ اس نام سے آشنا ہے تو جب اس نام کے ذریعے سے امام اپنی طرف بلائیں گے تو ہر ایک امام کی طرف بڑھتا ہوا نظر آئے گا۔ اس اربعین میں اگر ہم ملاحظہ کریں تو روایت میں ہے، مفضل روایت کرتے ہیں کہ امام صادق علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ اذا قام قائم آل محمد بنا فی ظہر الکوفۃ مسجدا لہ الف باب، کہ جب ہمارا قائم آل محمد قیام کرے گا تو ظہر کوفہ یعنی نجف میں ایک مسجد کی بنیاد امام رکھیں گے کہ جس کے 1000 دروازے ہوں گے۔ اس کے بعد کی جو روایت کے جملے ہیں وَاتَّصَلَتْ بُيُوتُ الْكُوفَةِ بِنَهْرِ کربلا، کہ کوفے کے گھر کربلا کی نہر سے ملے ہوئے۔ کیسے؟ وجہ کیا ہے؟ کیسے انسان یہ تصور کر سکتا ہے کہ کوفے کے گھر کربلا سے ملے ہوئے ہوں؟ اگر اسے سمجھنا ہو تو اس اربعین کے ذریعے سے سمجھنا ہوگا۔ نجف اور کربلا کی اتنی طویل مسافت جو سمٹی ہوئی ہے ان مواقب و حسینیات کے ذریعے، یازا خان نے یہ موقف درمیان میں کربلا اور نجف کو اس طریقے سے ملائے ہوئے ہیں کہ کوئی فاصلہ نہیں ہے، یعنی جہاں سے کربلا کی ابتدا ہے قدم بقدم ہر قدم پر موقف، اس کے ذریعے سے کربلا اور نجف ایک دوسرے سے متصل ہو گئے۔ وہیں دوسری روایت دامن وقت میں گنجائش نہیں ہے کہ امام کے جب ظہور ہوگا تو اتنی فراوانی ہوگی رزق کی کہ ہر انسان تلاش کرے گا کہ کوئی اس کا مال زکوٰۃ لے لے، کوئی اس سے مال لے لے، لیکن کوئی ایک نہیں ملے گا کہ جو اس سے زکوٰۃ یا اس کا مال لے۔ کیوں؟ اس لیے کہ اللہ اتنی وسعت عطا کرے گا رزق میں کہ لوگ اس سے مستغنی ہو جائیں گے۔ اگر اسے سمجھنا ہو تو اس اربعین کے ذریعے سمجھیں، یعنی ثقافت مہدویت کو سمجھنا ہے تو اس اربعین کے ذریعے سے سمجھیں کہ اتنی کثیر تعداد ہے لیکن نہ کوئی بھوکا ہے، نہ کوئی پیاسا ہے، نہ کسی کو کوئی پریشانی ہے، نہ کوئی اپنے ساتھ رزق لیے ہوئے، ہر ایک شکم سیر ہو کے جا رہا ہے، اور خود اسی کے ساتھ ساتھ امن و امان جیسے وہاں پر اگر اس جھلک کو دیکھنا ہے تو اس جھلک کو بھی اس اربعین پہ محسوس کیا جا سکتا ہے کہ عورتیں بھی معمون ہیں اور تمام انسان اس کاروان کو آگے بڑھائے ہوئے ہے۔ لہٰذا یہ زیارت اربعین میں ثقافت مہدویت کی جھلک انسان محسوس کر سکتا ہے کہ امام کے ظہور کے وقت کیا عالم ہوگا کہ جب امام کربلا کی طرف متوجہ ہوں گے۔ جب انسان اس اربعین کے ذریعے سے متوجہ ہوتا ہے تو دل میں ایک امنگ ہوتی ہے، ایک اشتیاق ہوتا ہے، تو اس حکومت عدل میں جب عزادار امام کی اقتداء میں جب کربلا کی طرف متوجہ ہوں گے اور جو یوم اربعین ہوگا تو اس وقت کا کیا اندازہ لگایا جا سکتا ہوگا۔ انشاءاللہ ہم
آپ سب کی طرف سے نائب الزیارہ رہیں گے مشی کے درمیان بھی اور انشاءاللہ زیارت اربعین کے موقع پر، اور پروردگار سے دعا ہے کہ پروردگار تمام عزاداران کو زیارت امام حسین علیہ الصلوۃ والسلام سے مشرف فرمائے۔ وآخر دعوانا وللحمد للہ رب العالمین۔ اللہ صلی علی محمد۔